بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد للہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان اور ہمیں سننے کی توفیق ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا بہت فضل ہے۔ اللہ اس کی بدولت ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت، عظمت، کامل اتباع نصیب فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یک بعد دیگر مسلمان مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ہجرت کی اجازت طلب فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم ٹھہرے رہو، کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو اس کی توقع ہے؟ آپ نے فرمایا جی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تاکہ انہیں یہ سعادت ملے آپ کے ساتھ ہجرت میں آپ کا رفیق بنوں۔ 2 اونٹنیاں لے کر ان کو پالنا شروع کر دیا۔ 4 ماہ تک وہ انہیں کھلاتے پلاتے خوب ان کی دیکھ بھال کر رہے۔ اسی اثناء میں قریش نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ حمایتی اصحاب دوسرے شہر میں ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ آپ کہیں مکہ سے نکل کر ان کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ آپ نے ان سے جنگ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ ان کے ساتھ مل کر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، تو وہ اپنے پارلیمنٹ میں اکٹھے ہوئے، جو اس وقت کی پارلیمنٹ ان کی تھی دار الندوہ۔ یہ قصہ ابن کلاب کا گھر تھا۔ قریش جب کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو یہیں اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ یہاں انہوں نے باہم مشورہ کیا اور ایک متفقہ قرارداد پاس کی کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان، اس کے ہاتھ میں ایک دھاری دار تلوار ہو، سب مل کر یک بارگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ ٹوٹ پڑیں، آپ کو قتل کر ڈالیں، اور اس طرح یہ خون تمام قبیلوں پہ تقسیم ہو جائے گا۔ پھر عبد مناف کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ سب سے لڑے، دیت وغیرہ پہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ ادھر حضرت جبرائیل امین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو ہجرت کا حکم پہنچایا اور ہدایت فرمائی کہ آج رات اپنے بستر پر نہ سوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک دن دوپہر میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے میرے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ ڈھانکے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ عام طور پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پہ تشریف لاتے نہیں تھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرمایا کہ میرے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، ضرور کوئی بات ہے جس کی وجہ سے آپ اس وقت تشریف لا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اندر آنے کی اجازت مانگی، اندر تشریف لائے، فرمایا اپنے پاس سے سب کو ہٹا دو۔ حضرت صدیق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب آپ کے گھر کے لوگ ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے 2 اونٹنیاں بھی تیار کر رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ان کی قیمت دے کر لوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم لوگوں نے جلدی جلدی سامان سفر تیار کیا، ایک تھیلے میں زاد راہ میری بہن اسما نے اپنے پٹکے سے ایک ٹکڑا کاٹ کر اس تھیلے کا منہ بند کر دیا، اس لیے ان کا لقب تھا ذات النقاق، پٹکے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کے جانے کے بعد مکہ میں رہیں، اور لوگوں کی جو امانتیں ان کے پاس ہیں
انہیں لٹا دیں۔ اور مکہ کے کسی شخص کو اپنی کوئی چیز ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا تو وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے، اس لیے کہ وہ آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری کے قائل تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ دن مکہ میں گزارے اور خبر رکھیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، پھر رات کو آ کر جتنی معلومات ہوں اس کی اطلاع ہمیں دیں۔ اپنا آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیرہ کو حکم دیا کہ وہ دن بھر حسب معمول ان کی بکریاں چراتے رہیں اور رات کو وہ جہاں ہم ٹھہرے ہوئی ہیں غار ثور میں وہاں آ کر دودھ پلا دیا کرے، اور اپنی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ ہر شام حسب ضرورت ان کے لیے کھانا پہنچا دیا کریں۔ پورا گھرانہ ہی ہجرت کے اس گھڑی میں خدمت میں لگا ہوا، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف نظر آتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے والد ابو بکر نکلے تو اپنا سارا مال جو 5-6 ہزار درہم تھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے دادا ابو قحافہ جو نبینہ تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم میرا خیال ہے وہ اپنی جان کے ساتھ اپنا سارا مال بھی لے گیا ہے اور تم لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، یہ سعادت مند بچیاں اپنے دادا جان کو حوصلہ دیتی ہیں، ہمت بڑھاتی ہیں۔ کہنے لگی کہ ہم نے ایسا کیا کہ جس طاق میں ابا جان سامان رکھتے تھے، مال رکھتے تھے، وہاں کچھ پتھر رکھ دیے، اوپر کپڑا ڈال دیا۔ دادا جان سے کہا کہ آپ اس پہ ہاتھ رکھیں، تو جب اس نے ہاتھ رکھا تو کہنے لگے ہاں کوئی بات نہیں، اس نے تمہارے لیے چھوڑا ہے، تمہارا خرچ چل جائے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ چھوڑا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صرف اپنے چاچا دادا کی تسلی کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے ہم نے یہ کیا۔ جب رات آئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی، مشرکین آپ کے گھر کے دروازے پہ آپ پہنچے، گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے، نکلتی ہی آپ کو قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکلے، ان پر اللہ نے اونگ طاری کر دی، وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بستر پہ سلا دیا اور اطمینان دلایا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے تاکہ اس میں قیام کریں۔ غالباً یہ ربیع الاول کا دوسرا دن تھا اور آپ کی بعثت کو 13 سال گزر چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت صدیق غار میں داخل ہوئے۔ ہر طرف دیکھ بھال کے بعد دیکھا کوئی درندہ، کوئی سانپ، کوئی اژدہا، کوئی موذی چیز۔ جب اطمینان ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ اندر تشریف لے آئے۔ غار میں 3 دن گزارے، رات ہوتی عبداللہ ابن ابی بکر تشریف لاتے، ساری کارگزاری سناتے، پھر رات کے آخری پہر واپس لے چلے جاتے اور صبح مکہ والوں کے ساتھ گزارتے، گویا کہ انہوں نے یوں لگتا جیسے کہ رات بھی انہوں نے مکہ میں گزاری۔ عامر ابن فہیرہ رات میں بکریوں کا ریوڑ لے کے آتے، عبداللہ واپس ہوتے تو ان کے پیچھے عامر بکریوں کو ہانک کر لاتے تاکہ ان کے قدموں کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ مشرکین کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو آپ کی تلاش کے لیے مدینہ جانے والے تمام راستوں پہ پھیل گئے، جہاں جہاں انہیں گمان ہو سکتا تھا وہاں گئے، کونا کونا چھان مارا، یہاں تک کہ غار ثور کے دہانے بھی آ پہنچے اور ان کے پیروں کے آہٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق نے سن لی۔ اتنا قریب پایا، اتنا قریب ہوئے کہ حضرت صدیق گھبرا گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چپکے سے عرض کیا کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا تو وہ ہمیں بھی دیکھ پائے گا۔ سبحان اللہ، قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں لا تحزن۔ تحزن کہتے ہیں اپنا خوف نہ ہو،
اپنی جان کا خوف نہ ہو، دوسروں کا خوف۔ تو صدیق کو اپنی جان کا خطرہ اور خوف نہیں تھا، بلکہ ان کو خوف تھا کہیں اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ ہم دو ہیں، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے مشرکین کو اندھا کر دیا، کسی نے اس غار کی طرف نہیں دیکھا، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ یہ لوگ یہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن ارقط نامی ایک شخص کو جو راستوں کا ماہر تھا اجرت اسے دے کر اسے اس کے لیے مقرر کیا تاکہ وہ انہیں مدینہ کے غیر معروف راستوں کی طرف رہنمائی کرے۔ اگرچہ وہ اب تک مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن قابل اعتماد تھا۔ انہوں نے دونوں اونٹنیاں اس کے ہدایت کے ساتھ اس کے حوالے کر دی تھی کہ غار کے پاس آ جانا۔ جب مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے تھک گئے اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر کو پانے کی امید نہ رہی، تب عبداللہ اونٹنیوں کو لے کر غار کے پاس پہنچا اور وہ دونوں اس کی رہنمائی میں نکلے۔ انہوں نے مدینہ کے لیے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ مشرکین مکہ نے اعلان عام کر دیا تھا کہ جو بھی ان حضرات کو گرفتار کریں گے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ایک روز قبیلہ بنو مدلج کے کچھ لوگ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، انہی میں سراقہ ابن جہثم بھی تھا۔ ایک شخص نے آ کر ان سے کہا کہ ابھی میں نے ساحل پر کچھ آدمی جاتے ہوئے دیکھے ہیں، میرا خیال ہے وہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن اس نے مجلس میں اس انداز سے گفتگو کی کہ تاکہ کوئی اور پیچھا نہ کر سکے اور یہ انعام مجھے ملے، اور کہنے لگا کہ یہ لوگ اپنا کھویا ہوا جانور تلاش کر رہے ہوں گے۔ پھر وہ اسی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ گیا، گھر گیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، ان لوگوں کا پیچھا کیا۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچا تو یک گھوڑا ٹھوکر کھا کر نیچے گر پڑا۔ گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گر پڑا، دوبارہ سوار ہو کر چلا اور اس قدر قریب پہنچا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بھی سن لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، ابو بکر بائیں دائیں آگے پیچھے دائیں بائیں مڑ کے بھی دیکھ رہے تھے۔ تو اتنے قریب پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ سراقہ کے گھوڑا، اس کے پاؤں زمین میں گھٹنوں تک دھنس گئے، وہ گر پڑا اور اس نے گھوڑے کو ڈانٹا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور جو ہی اس کے پاؤں زمین سے نکلے آسمان میں دھوئیں کی مثل ایک زبردست غبار چھا گیا۔ اس سے سراقہ کو یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اس پر زبردست دہشت طاری ہو گئی اور اس نے پکار کر امان مانگی، اور اس کی پکار پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ سراقہ ان کے پاس پہنچا، آپ سے معذرت کی، درخواست کی کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اس نے زاد راہ اور سامان کی پیشکش بھی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر دونوں نے فرمایا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس یہ کرو کہ ہماری اطلاع کسی کو نہ دو اور کسی کو ہم تک نہ پہنچنے دو۔ اس نے کہا اب ایسا ہی ہوگا، اب ایسا ہی ہوگا۔ اب وہ واپس لوٹتا ہے، راستے میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں اسے ملتا ہے اسے کوئی مناسب بات کہہ کر لٹا دیتا۔ اللہ کی شان دیکھیے نا، جو شخص صبح دشمن بن کے قتل کی فکر میں نکلا تھا وہ شام کو پاسبان بن کر واپس لوٹ رہا ہے اور تلاش میں سرگرداں لوگوں کو واپس پھیرتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کی آمد قباء میں ہوتی ہے۔ وہاں آپ کا لوگوں نے استقبال کیا، آپ نے چند دن قباء میں قیام فرمایا۔ آپ کی میزبانی کا شرف قاضی کلثوم بن ہدم کو حاصل ہوا۔
اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل مکہ کی امانتیں واپس کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے. یہاں آپ نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. یہ وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. یہ قباء یہ آپ کی ہجرت کے بعد سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعریف قرآن میں ہے. یہ مسجد ہے جو پہلے روز سے تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی، اور وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر میں وضو کر کے میری اس مسجد میں آ کر 2 رکعت پڑھے گا اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا. پھر آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. آپ مدینہ میں 12 ربیع الاول میں داخل ہوئے. انصار کو معلوم ہوا تو وہ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. ہر ایک آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ رہا تھا تاکہ آپ کی میزبانی کا شرف اور سعادت اسے حاصل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اسے چھوڑ دو، یہ معمور ہے، یہ معمور ہے، اللہ کے حکم کے تحت چل رہی ہے. یہ وہاں جا کے ٹھہرے گی جہاں اسے حکم ہوا ہے. آپ کی اونٹنی مدینہ کے گلیوں کوچوں میں چلتی رہی یہاں تک کہ کھلیان میں جا کر ٹھہر گئی. یہ کھلیان جو قبیلہ بن نجار کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت میں تھا، اس کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ یہی منزل ہوگی. حضرت ابو ایوب انصاری حاضر ہوئے، آپ کا سامان لے کر اپنے گھر لے گئے. اور بنو نجار کی بچیاں نکل آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے پر ان کی بستی میں ٹھہرنے پر خوشی کا اظہار کیا اور یہ گیت گاتی رہی کہ ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، کیا یہ اچھے ہمسائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، کیا یہ اچھے ہمسائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں سے پوچھا کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ. انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہاری محبت، میرے دل بھی تمہاری محبت سے لبریز ہے. اب حضرت ابو ایوب انصاری ہیں اور ان کا گھر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں اترے تو آپ مکان کے نچلے حصے میں ٹھہرے. میں اور ایوب کی ماں بلائی منزل میں رہے. میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، مجھے یہ چیز سخت ناپسند ہو رہی ہے کہ ہم اوپر رہیں اور آپ نیچے. برائے کرم آپ بالا خانے میں تشریف لائیں، وہاں قیام فرمائیں، ہم نیچے کے حصے میں رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب نیچے کا مکان ہمارے لیے زیادہ آرام دہ، اس میں ہمارے پاس آنے والوں کے لیے بھی سہولت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے نیچے حصے میں اور ہم بالا خانے میں رہنے لگے. ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارا پانی سے بھرا ایک گھڑا ٹوٹ گیا. ہمیں اندیشہ ہوا کہیں پانی ٹپک کے نیچے نہ گرے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف نہ ہو. اس لیے ہم دونوں میاں بیوی کے پاس جو ایک لحاف تھا، بس ایک لحاف، اس کو ہم نے پانی میں ڈال کر جلدی اسے خشک کیا اور میں ڈرتے نیچے اترا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میں ایسے بالا خانہ میں نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ قیام فرماؤ، مجھ سے نہیں ہو سکتا. اتنی التجا کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے اور آپ اوپر کی منزل میں تشریف لے گئے. ادب، عظمت، عقیدت، کوئی پوچھے کوئی دیکھے تو صحابہ کی زندگی میں دیکھے. ادب، احترام، عقیدت، محبت اگر کوئی اللہ کے نبی کی دیکھے تو صحابہ کی زندگی میں دیکھے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے رات کا کھانا تیار کر کے بھیجتے، اور اگر کھانا کچھ واپس آتا تو ہم دونوں میاں بیوی اندازہ لگاتے کس طرف سے آپ نے کھایا ہے. برکت حاصل کرنے کے لیے ہم بھی اسی جگہ سے کھاتے. ایک رات ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا بھیجا
اور اس میں کچھ پیاز اور لہسن بھی شامل تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو واپس کیا۔ ہمیں ہاتھ کھانے کی جگہ کوئی نشان نظر نہیں آیا، ہم گھبرا گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ نے کھانا واپس کیا، کوئی ہاتھ نشان کہیں کھانے کا نظر نہیں آیا، ہم تو نشان ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہاں سے کھائیں، برکت ملے، آج آپ نے کھانا کھایا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پودے پیاز کی بو محسوس ہوئی، میں ایسا شخص ہوں جو اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں، اس لیے میں ایسے نہیں کھاتا، تم لوگ کھا سکتے ہو۔ حضرت ابو ایوب فرمانے لگے، ہم نے اس کھانے کو کھا لیا لیکن پھر کبھی آپ کے کھانے میں کچا لہسن پیاز نہیں بھیجا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور اس ہجرت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ایک تو یہ بات واضح ہوئی کہ یہ ایک اصول بتا دیا ہجرت سے کہ اگر تقاضا ہو عقیدہ اور دین کے راہ میں مال اور وطن کے قربان کر دیا جائے تو مسلمان ہے جو اپنے عقیدے کی خاطر، اپنے دین کی خاطر اپنا مال بھی، وطن بھی، زندگی کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہمیں یہ بھی بات بھی معلوم ہوئی کہ اس ہجرت سے مسلمانوں کا مال، وطن اور زندگی، اس کی حفاظت کی ضمانت بھی ہے۔ پہلے مرحلے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سب چیزوں سے مسلمان محروم ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت سے ہمیں یہ حقیقت بھی معلوم ہوئی کہ ظاہر میں تو ہجرت کے ذریعے وطن سے دوری، محرومی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ وطن کی حفاظت اور ضمانت کے لیے تھی۔ یہ ہجرت وطن کی حفاظت اور ضمانت کے لیے تھی۔ کسی چیز کی حفاظت کے بعد مظاہرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ظاہر میں تو محرومی ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، ہجرت کے چند سال ہی کے بعد اس دین کے بدولت جس کا آپ نے قلعہ حکومت قائم کی تھی، اپنے اسی وطن میں جس سے آپ نکالے گئے تھے، اس حال میں لوٹے کہ زبردست قوت اور شوکت کے ساتھ واپس آئے، اور جن لوگوں نے قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے مکان کو گھیر ڈالا تھا، آپ کا پیچھا کیا تھا، انہی میں سے کوئی بھی آپ کو معمولی تکلیف بھی نہ پہنچا سکا۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت پہ ہم ذرا اور بھی نظر ڈالتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت عطا فرمائی، وہ اس ہجرت میں نظر آئی کہ ہجرت مدینہ کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر میں رفاقت کے لیے اگر روکا، رفیق سفر بنایا، تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت تھی، اور وہی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ آپ کے قریب اور آپ کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ دیگر بہت ساری چیزوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض وفات میں انہی کو نماز کے لیے، امامت کے لیے حکم دیا اور اصرار کیا۔ اسی طرح احادیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن میں یہ امتیازی صفت پائی جاتی ہے، اور وہ سچی رفاقت کے بہترین نمونہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان، مال، سب کچھ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کر رکھا تھا۔ کس طرح پہلے خود غار میں داخل ہوئے، کس طرح آپ کی بیٹیاں خدمت کر رہی، کس طرح آپ کا بیٹا خدمت کر رہا، ہر ایک اس خطرے کے اس سفر میں اپنے آپ کو پیش کر رہا۔ سچی بات ہے کہ وہ محبت اور آپ سے سچے عشق میں وہ سب سے آگے تھے۔
تو اس ہجرت میں ایک بات ہمیں یہ نظر آئی. دوسری ایک بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپ کے ہجرت کیوں کی؟ کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے درمیان جب موازنہ کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ حضرت عمر بلا خوف خطر مشرکین کو چیلنج کرتے ہوئے اعلان ہجرت کر رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بچا کر خفیہ طریقے سے ہجرت کی. کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی دوسرے مسلمان کا عمل اس کا ذاتی عمل سمجھا جائے گا، وہ شرعی طور پہ حجت نہیں ہوگی. اسے اختیار ہے جو بھی طریقہ اختیار کرے، جس طریقے سے ہجرت کرے، لیکن جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے آپ شریعت کے پابند ہیں، اور آپ کا عمل ساری امت کے لیے نمونہ ہے. آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اوصاف اور آپ کے تقریر، یہ ساری کی ساری امت کے لیے سنت ہے. اگر آپ بھی ویسے ہی طریقہ اختیار کرتے جیسے عمر نے کیا تو لوگوں کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ یہی واجب ہے کہ خوف کے وقت احتیاط ملحوظ رکھنا، پیش بندی کرنا، خفیہ طریقہ اختیار کرنا یہ جائز نہیں. اگر آپ بھی وہی طریقہ اختیار کرتے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، جبکہ اللہ نے اس دنیا میں اپنی شریعت اسباب کے تقاضوں پر قائم کی ہے. اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مادی وسائل طریقے اختیار کیے جو اس قسم کے کام میں انسانی عقل میں آ سکتے تھے. آپ نے اس سلسلے میں ہر تدبیر کو اہمیت دی اور اسے اختیار کیا. حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنے گھر اس حال میں چھوڑا کہ وہ آپ کے بستر پر لیٹ گئے، آپ کی چادر اوڑھ لی، اطمینان کرنے کے بعد ایک مشرک سے مدد لی. وہ آپ کو ذیلی راستوں سے لے کر دشمن سے بچاتی ہوئی لے گیا. غار میں اپنے 3 دن آپ چھپے. یہ ساری احتیاطی تدبیریں اختیار کی جو عقل میں آ سکتی تھی. تو آپ کے ان اعمال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور مادی اسباب ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں. اللہ کی ذات پہ ایمان اور مادی اسباب کا اختیار کرنا، ان دونوں میں کوئی اختیار نہیں. اللہ ہی نے اپنے عظیم الشان حکمت سے انہیں اسباب بنایا ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کا ہر عمل امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک سنت ہے، ایک نمونہ ہے، آپ کی زندگی انسانیت کے لیے ایک اسوہ ہے، تو آپ نے ایسا طرز اختیار کیا کہ اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ بھی اور انسانی عقل میں آنے والی جو تدابیر تھیں ان کو بھی اختیار کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تدابیر کو اختیار کرنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ آپ کو اپنی جان کا اندیشہ تھا یا یہ شک تھا کہ وہ مدینہ میں پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، ایسی بات نہیں تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام مادی اسباب اور تدابیر اختیار کر لینے کے بعد آپ نے معاملہ اپنا اللہ کے حوالے کر دیا تھا. اور جب مشرکین اس غار کے ارد گرد منڈلا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رفیق سفر حضرت صدیق سے کہہ دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. انہیں یقین دلایا، اطمینان دلایا اور فرمایا کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ 2 کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھروسہ اور ان تدابیر اور احتیاطوں پر اگر آپ کا بھروسہ ان تدابیر پر ہوتا تو ظاہر ہے آپ بھی خوف زدہ ہو جاتے، آپ کو بھی ضرور اندیشہ ہوتا. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تدابیر اختیار کی ہیں یہ ایک شرعی ذمہ داری کے طور پہ اختیار کی ہے کہ دنیا میں اسباب، وسائل،
اختیار کرنا ایک شرعی ذمہ داری ہے، ایک شریعت کا طریقہ ہے. اور جب آپ ان کے استعمال کرنے کے بعد، اختیار کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے اللہ سے لو لگائی اور اسی کی حمایت پہ بھروسہ کیا، تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ہر کام میں بھروسہ صرف اللہ پر ہے. یہ اسباب کو اہمیت دینے اور انہیں اختیار کرنے کی منافی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب سراقہ آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے پیچھے آیا اور بہت قریب پہنچ گیا، تو اس وقت اگر آپ کا بھروسہ ان زبردست تیاریوں اور تدابیر پر ہوتا تو دشمن کو قریب دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو جاتا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ آپ قرآن کی تلاوت اور اپنے رب سے مناجات میں مصروف تھے، اس لیے کہ آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ جس اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے وہی لوگوں سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور ان کے شر سے محفوظ بھی فرمائے گا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا جو طرز تھا وہ حضرت عمر سے اس لیے مختلف تھا کہ آپ کا یہ اسوہ امت کی قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہے. دوسری طرف آپ مشرکین کے دو متضاد رویے دیکھیے. ایک طرف وہ آپ کو امین کہہ رہے، صادق کہہ رہے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا رہے، اپنی ہر قیمتی چیز آپ کے پاس محفوظ کرا رہے، اور دوسری طرف وہ آپ کے قتل کے درپے ہیں. یہ دو متضاد شکلیں ہیں جو ان کی زندگی میں نظر آ رہی. تو واضح ہے یہ بات کہ انہیں آپ کی صداقت پہ شک نہیں تھا، آپ کی سچائی پہ شک نہیں تھا. صرف یہ بات تھی کہ انہیں آپ کی دعوت کی قبولیت کی شکل میں ان کی لیڈری اور ان کی بالادستی اور ان کی بڑائی یہ ختم ہو رہی تھی، یہ ختم ہو رہی تھی. ورنہ وہ آپ کی سچائی کے قائل تھے، وہ آپ کی صداقت کے قائل تھے، اس پر انہیں کوئی شبہ نہیں تھا. اور اس ہجرت میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی بکر مکہ اور غار ثور کے درمیان برابر رابطے میں رہے اور اہل مکہ کے درمیان رہ کر خبریں لے کے آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے والد کو پہنچایا کرتے تھے. حضرت اسماء بڑے اہتمام اور توجہ سے زاد راہ کھانا تیار کر کے لے کے آتی تھی. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مسلمان نوجوان خواہ مرد ہو یا عورت، وہ اللہ کے راستے میں، اسلام کی خدمت میں، اسلام کی دعوت پھیلانے میں، ایک اسلامی معاشرے کے قیام کرنے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. انسان کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ اپنی ذات تک محدود اور اپنی عبادت میں منہمک رہے. مسلمان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں، اپنی سرگرمیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل، اپنی قوت بازو اور اللہ نے جو اسے خوبیاں عطا فرمائی ہیں ان کو ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے انہیں استعمال میں لے کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ تھے، اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ان میں اکثریت ایسے نوجوانوں کی تھی جن کی عمریں جوانی کے پہلے مرحلے سے بھی متجاوز نہیں ہوئی تھی، جوان تھے. انہوں نے اسلام کی حمایت میں، نصرت میں، اسلامی معاشرے کے قیام میں اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں وقف کر رکھی تھی. اگلی بات، اس ہجرت میں جو سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے ایک معجزہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے کرتے ہوئے سراقہ اور اس کے گھوڑے کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں فراموش کرنا چاہیے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا. اور یہ معجزہ تمام ائمہ، امام بخاری، امام مسلم نے سب کا اس پہ اتفاق ہے اور احادیث میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے. اور دوسرا معجزہ ایک اور بھی تھا کہ جب اپنے گھر سے نکلے اور مشرکین نے آپ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور آپ کے قتل کرنے کے درپے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں پہ نیند ڈال دی اور آپ جب نکلے تو انہیں پتہ ہی نہیں لگا. آپ ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے
اور یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور یہ ایک اعلان تھا کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، ان کی براہ راست انہیں اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہے، براہ راست انہیں اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہے۔ پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مثالی نمونہ اس ہجرت میں نظر آیا۔ مدینہ منورہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاں کے مردوں، عورتوں، بچوں کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت شدید تھی، اور وہ روزانہ مدینہ سے باہر نکل کر سخت دھوپ میں آپ کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ جب دن ڈھل جاتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پہنچتے تو اگلی صبح پھر انتظار میں اپنے گھروں سے نکلتے اور آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دکھائی دیے تو ان کے جذبات قابو میں نہیں آ رہے تھے، ان کی زبانوں پر خوشی کے نغمے، ترانے جاری تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے ایسی محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ بنو نجار کی بچیاں آپ کے گرد اکٹھے ہو کر آپ کی تشریف آوری پر خوشی سے گیت گا رہی تھیں، اور آپ انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اللہ کے قسم میرا دل بھی تمہاری محبت سے لبریز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب محض آپ کی اتباع نہیں، بلکہ آپ سے محبت آپ کی اتباع کی اساس اور محرک ہے۔ صرف آپ کی اتباع اور اتباع محبت نہیں ہے، بلکہ محبت تو اصل ہے، اور یہی محرک ہے، اور یہی اساس ہے، اور یہی بنیاد ہے اتباع کی، اور یہ محبت دل کا عمل ہے، دل کا عمل ہے۔ یہ دل میں ایک جذباتی محبت اگر نہ ہو تو کوئی چیز پھر آدمی کو اتباع پر بھی آمادہ نہیں کر سکتی، اور وہ لوگ رائے راست پر نہیں جن کا یہ گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب صرف آپ کی اتباع ہے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے یہ فراموش کر دیا کہ اقتداء اور اتباع کے محرک اصل میں یہ محبت ہی ہے، اور یہ قلبی محبت ہوتی ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان کا پیمانہ یہ قرار دیا کہ انسان کا دل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لبریز ہو، اور آپ سے ان کی محبت بیٹے، باپ، تمام انسانوں سے محبت پر غالب ہو۔ تو اس سے بات واضح ہوئی کہ جو محبت باپ سے ہوتی ہے، بیٹے سے ہوتی ہے، یہ بھی اسی قبیل سے ہے، اسی جنس سے ہے کہ دل میں اللہ کے نبی سے محبت ان سب محبتوں سے بالاتر ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک بہترین نمونہ تھا محبت کا جو مدینہ میں نظر آیا، اور پھر ہمیں یہ نظر آئی بات کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کیا جا رہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری، ان کی اہلیہ آپ کے آثار سے تبرک حاصل کر رہی تھی۔ تو آپ کے آثار سے تبرک حاصل کرنا احادیث سے ثابت ہے، احادیث سے یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ کے مادی آثار کا وسیلہ اختیار کرنے کی یہ حیثیت ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک آپ کے مقام اور مرتبہ اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا وسیلہ اختیار کرنا، یہ تو اور زیادہ آگے کی بات ہے، یہ اور زیادہ آگے کی بات ہے۔ تو مادی چیزوں کا آپ کے کھانے سے اور آپ کی استعمال کردہ چیزوں سے جب تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے تو آپ کی ذات سے اور آپ کے مقام سے بھی تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہی باتیں قرآن حدیث سے ثابت ہیں۔ کئی ساری احادیث اس مضمون کی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت، محبت اور کامل اتباع ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اللہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک،
نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.